السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ رمضان المبارک میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ مہینہ عبادات، دعا، توبہ اور نیک اعمال کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والوں کے لیے خاص فضیلت کا ذکر احادیث اور اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں کیا ہیں۔ رمضان المبارک میں موت کی فضیلت۔ رمضان المبارک میں وفات پانے والے افراد کے بارے میں علماء کا ماننا ہے کہ وہ ایک بابرکت وقت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان کے دوران رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بابرکت مہینے میں فوت ہو جائے تو اسے اللہ کی بے شمار رحمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ رمضان المبارک میں موت اور عذاب قبر سے نجات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبر کا عذاب ایک سخت امتحان ہوتا ہے، لیکن بعض افراد کو اس سے نجات مل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں وفات پانے والے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک مومن رمضان المبارک میں نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ رمضان المبارک میں مرنے والے کا انجام اور جنت کی خوشخبری۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والا اگر وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے تحت جنت کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ اس کا دار و مدار اس کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے۔ روزے دار کی موت اور جنت کا دروازہ۔ رمضان المبارک میں وفات پانے والے وہ لوگ جو روزے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ریان نامی دروازے سے داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے دوران روزہ رکھ کر وفات پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عبادت کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں موت اور مغفرت کی امید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان کو ماہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مقدس مہینے میں
فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان المبارک میں مرنے والوں کا انجام کن عوامل پر منحصر ہے؟ اگرچہ رمضان المبارک میں موت ایک بابرکت موقع ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو درج ذیل چیزوں کا حامل ہو۔ نمبر 1، ایمان کی حالت میں وفات۔ اگر کوئی شخص مومن ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دنیا سے جائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال۔ اگر وہ روزے، نماز، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال میں مصروف ہو تو اس کے لیے مزید رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ نمبر 3، استغفار اور توبہ۔ جو شخص رمضان میں اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے اور پھر فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ سکتا ہے۔ نمبر 4، بہترین خاتمہ۔ اگر کوئی شخص رمضان میں کسی نیک عمل جیسے کہ روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر یا عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے فوت ہو تو یہ اس کے لیے سعادت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک میں مرنے والوں کے لیے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں عذاب قبر سے نجات، جنت کی بشارت اور مغفرت کی امید شامل ہے۔ البتہ صرف رمضان المبارک میں وفات کا ہونا ہی جنت کی ضمانت نہیں، بلکہ ایمان، نیک اعمال اور سچی توبہ کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے دوران زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، استغفار کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے، تاکہ اگر ہمیں اس مہینے میں موت آ جائے تو یہ ہمارے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک جیسے مہینے کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔